میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ، ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آج بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ المائدہ کے 5ویں رکوع اور 6 سپارے کے مجموعی طور پر 9ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 5واں رکوع سورہ المائدہ کا اور اس کی آیت مبارکہ کا نمبر ہے 27۔ یہاں سے آج ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، پھر دوسرا بولا جس کی قربانی قبول نہ کی گئی پہلے سے، کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی یا اپنے سے ڈرنے والوں کی قبولیت فرماتا ہے، ان سے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں یا اللہ کی بارگاہ میں جو چیز بھی پیش کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، بے شک اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط یدی، کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، الیک لاقتلک، کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یدی الیک لاقتلک، کہ میں تجھے اپنے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انی اریدو ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے اوپر پڑ جائیں۔
اور فتکون من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اس آیت مبارکہ میں اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا، آپ کی اولاد کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو تخلیق فرمایا، تو اب ان کے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ہر سال ان کی ولادت ہوتی، اور یہ دونوں رشتے میں بہن بھائی تھے۔ جیسا کہ آج دو جڑواں بچے پیدا ہو جائیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ رشتے میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوں گے۔ اور پھر دوسرے سال جب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا فرماتے، یعنی دوسرے سال ان کے گھر جو ایک مرد اور ایک عورت یعنی دو کا جوڑا پیدا ہوتا، تو دوسرے سال والا بچہ اور پہلے سال والی بچی، ان کا آپس میں نکاح شرعاً جائز تھا اور شریعت کے اندر مشروع تھا، اور دوسرے سال والی بچی پہلے سال والے بچے کے ساتھ اس کا عقد کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ پیدا ہونے والے لڑکا اور دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی، اور ایک بار پیدا ہونے والی لڑکی اور دوسری بار پیدا ہونے والا لڑکا، اس طریقے سے ان کا آپس میں عقد کیا جاتا تھا۔ ہاں، جو ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہو ان دونوں کا آپس میں عقد ممنوع تھا، ان دونوں کا عقد نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی صورتحال دو بھائیوں یعنی حابیل اور قابیل کے سلسلے میں یوں ہی وقوع پذیر ہوئی۔ حابیل کی جب ولادت ہوئی اور قابیل کی جب ولادت ہوئی، تو قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی لیودا کے ساتھ طے کیا گیا، اور حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی اقلیمہ کے ساتھ منعقد کیا گیا یا طے کیا گیا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ قابیل اپنی بہن اقلیمہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ نکاح کا خواہاں تھا، کیونکہ وہ حسین بھی تھی، اور اس کی نسبت جو دوسری خاتون تھی لیودا، جس کی ولادت حابیل کے ساتھ ہوئی تھی، یہ اس کے ساتھ نکاح کرنے پر قطعاً آمادہ نہ تھا۔ بس یہ وہ وجہ بنی جس کی بنا پر قابیل کے دل میں حسد اور اپنے بھائی حابیل کے لیے نفرت پیدا ہوئی، اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اصل میں یہ ساری اس صورتحال کا بیان ہے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ یہاں پر چل رہا ہے۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام تک یہ جب معاملہ پہنچا تو آپ نے قابیل کو سمجھایا کہ جو بچی تیرے ساتھ پیدا ہوئی وہ اصلاً تیری بہن ہے، اور اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں۔ اللہ کا حکم یوں ہی ہے کہ ایک دفعہ کی بچی دوسری بار پیدا ہونے والے بچے، اور ایک دفعہ پیدا ہونے والا بچہ دوسری بار پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ ان کو نکاح کر دیا جائے، ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے اور عقد کی صورتحال کر دی جائے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جو بچی تھی اس کے ساتھ نکاح کا خواہاں تھا، اور اس وجہ سے وہ اپنے بھائی کا دشمن ہو گیا۔ وہ لیودا کی بجائے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اپنی بہن اقلیمہ کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود یہ نہ سمجھا۔ اب تجویز یہ رکھی گئی ان کے سامنے کہ حابیل اور قابیل اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے کچھ پیش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لے جو یہ اپنی طرف سے دیں گے، اپنی طرف سے مال یا کوئی قربانی کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی پیش کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا تو جس کی قبول کی گئی قربانی وہ اللہ کی بارگاہ میں حق پر سمجھا جائے گا۔ تو قابیل چونکہ زراعت کا کام کرتا تھا، حابیل، اور قابیل بھیڑ بکریوں کا کام کرتا تھا، یعنی بکریاں چراتا تھا، تو ایک بھائی نے اپنی طرف سے گندم کا ایک انبار لگا کر ایک جگہ پر رکھا، اور دوسرے بھائی قابیل نے اپنی طرف سے ایک جانور اس مقررہ جگہ پر کھڑا کیا۔ آسمان سے اترنے والی آگ نے
حابیل کے مال کو جلا دیا۔ یہ نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی دی گئی قربانی، حابیل کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کیا گیا تحفہ اس کو قبول فرما لیا ہے۔ قابیل اس وجہ سے مزید حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے ایک موقع مناسب دیکھتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کس طریقے سے کیا گیا؟ مفسرین میں امام مقاتل کی رائے ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا سر پتھر کے ساتھ کچل دیا۔ مختلف تفاسیر ہیں، بہرحال اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد اگلی صورتحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ جو اسی سے متصل اگلی آیت مبارکہ میں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کرنے پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا۔ اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اس کا ساتھ، یعنی جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اس نفس امارہ نے اس کو اس عورت کی خواہش میں اتنا اکسایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو کئی دن تک اٹھا کر پھرتا رہا کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی صورتحال دکھائی جس نے اس کے لیے اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا انتظام مہیا کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ دو کووں کی لڑائی قابیل نے دیکھی، اور ایک کوہ دوسرے کوے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اور ایک کوے نے آخرکار دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور جس کوے نے دوسرے کوے کو مارا تھا اس نے اپنی چونچ سے اور اپنے پاؤں کے ناخنوں سے، یعنی اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور کھودنے کے بعد اس مردہ کوے کو اس گڑھے کے اندر ڈال کر اس گڑھے کو مٹی سے بند کر دیا۔ تو جب یہ صورتحال قابیل نے دیکھی تو کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ مجھے اس کوے جتنی بھی عقل نہیں، ہائے کہ کوے نے ایک دوسرے کوے کو مارنے کے بعد زمین کو کھود کر اس کوے کو دفن کر دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ ترکیب نہ آ سکی۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اس کو اس بات پر انتہائی ندامت ہوئی کہ میری عقل اس پرندے جتنی بھی کام نہیں کی کہ مرنے کے بعد میں کاش کہ اپنے بھائی کی قبر کا سامان تیار کر دوں، زمین کھود کر اسے دفنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص بھی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قاتل کا گناہ اس پہلے قاتل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ وہ قتل کا موجد بنا۔ قابیل نے چونکہ حابیل کو سب سے پہلے روئے زمین پر قتل کیا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دنیا پر جتنا بھی قتل کیا جائے گا، کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کا وبال قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھے گا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، اس کے قتل کا ایک گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے کو پر ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر شخص کوئی برائی ایجاد کرے تو بعد میں آنے والے اس برائی پر عمل کریں
تو اس برائی کا وبال اس ایجاد کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کوئی نیک اور احسن طریقہ ایجاد کیا اور بعد میں آنے والوں نے اس کی پیروی کی، تو بعد میں آنے والوں نے جو پیروی کی اس کا ثواب بھی اس پہلے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس واقعے میں حسد یہ پہلا گناہ بنا، اور قتل یہ اس شخص کا دوسرا قابیل کا گناہ بنا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ حسن پرستی یعنی خاتون کے حسن میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب یہاں پر وہ حسن پر نظر رکھے ہوئے اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے اور اس پر اسے ندامت بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ وہ موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، تو بعد میں آنے والوں کے عمل کا وبال بھی اس شخص کے سر پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ رکھا قتل سے یعنی بچا کر، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ من عجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گا کہ یہی فرمان ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام بلا تردید قرآن و سنت میں وارد ہوں وہ اگلی شریعتوں کے لیے بھی، یعنی جس طرح کہ پچھلی شریعتوں کے احکام جو قرآن نے بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، وہ ہمارے لیے بھی حجت ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی شخص کو بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کی اسلام میں یا ادیان سماوی میں اتنی اہمیت اور افادیت سمجھی جاتی ہے کہ ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق، بندوں کے حق، اور ہاں اگر کوئی شخص اللہ کے حق کو پامال کرے، زمین پر قتل و غارت کرے، فساد فی الارض کا سبب بنے، تو اس کے لیے ان سزاؤں کی اجازت ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کی جان بچائی، مثلا کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو اس نے اس کی جان بچائی، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، اس شخص نے کھانا دے کر اس کی زندگی کے آثار دوبارہ سے متحرک کر دیے، یعنی اسباب ہلاکت میں کوئی شخص کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اس شخص نے اس کے لیے زندگی کا سامان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔ قتل ناحق کی دو وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیجئے۔ یہی صورتحال شریعت محمدیہ میں بھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بنی اسرائیل کا یہ حکم بیان کیا گیا، قوم بنی اسرائیل کے جو احکامات بلا نقیر وارد ہوئے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے سب شریک ہو جائیں، یعنی پوری مخلوقات جو زمین و آسمان میں آباد ہیں وہ شریک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی ایک ناحق قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ زمین و آسمان میں رہنے والے سب کے سب لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہونا ایک مسلمان کے ظلماً قتل ہونے سے زیادہ سہل ہے، یعنی دنیا پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس معاملے سے کم اہمیت رکھتا ہے کہ ایک مسلمان کو ظلماً قتل کیا جائے۔ تو اسلام ایک فرد جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کو کتنی اہمیت اور افادیت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قتل کرنے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کا بھی بیان فرما دیا۔ زمین میں فساد کرنے والے کو قتل کرنا جائز ہے، وہ بھی شرعی احکامات کی روشنی میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو جو قتل کیا جائے گا، یہ شرعی حکم ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے احکامات کی قبیل سے ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے قتل کی اجازت ان صورتوں میں بھی دی کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت یہ بدکاری کے مرتکب ہوں تو انہیں بطور حد رجم کیا جائے گا۔ اور نمبر 2، مرتد کو قتل کیا جائے گا اگر کسی نے دین اسلام قبول کیا اور دین اسلام چھوڑ دیا، تو اب اس کو مرتد سمجھتے ہوئے اس پر شرعی احکامات نافذ ہوں گے۔ اور باغی کو قتل کیا جائے گا اگر کسی نے خلیفہ عادل، خلیفہ وقت کے خلاف تلوار بلند کی، حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا، تو حکومت اس بات کی جانبدار ہے، اس بات کا حق رکھتی ہے، اس بات میں حق بجانب ہے کہ باغی کے خلاف تلوار اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یعنی دور کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کھڑے ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی کھلے عام مخالفت کرنا۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی اس تناظر میں بیان کرتا چلوں صحیح بخاری سے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارینا سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کے باڑے میں جانے کا حکم دیا کہ یہ ان اونٹنیوں کا دودھ پئیں اور پیشاب پئیں۔ تو گویا انہوں نے یہی معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ اب صحت یاب ہونے کے بعد یہ ان اونٹنیوں کو لے کر چرواہے کو قتل کر کر بھاگ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے تعاقب میں بھیجا، صحابہ کرام ان لوگوں کو پکڑ کر واپس لائے اور ان لوگوں کے دونوں طرف سے اعضاء کٹوا دیے گئے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے گئے، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور ان کو سیاہ پتھریلی زمین پر ڈال دیا گیا، اور پیاس کی شدت سے یہ تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ ان لوگوں نے چوری بھی کی اور قتل بھی کیا، اور ایمان لانے کے بعد مرتد بھی ہو گئے، کفر بھی کیا۔ اب یہاں پر ایک ضمنی طور پر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے تو ان کا پیشاب بھی پاک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کا ان کو حکم دیا تھا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام یوسف، ان کے ہاں ہر قسم کا پیشاب نجس ہے، چاہے وہ اس جانور کا ہو جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں یا اس جانور کا ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر کا سبب یہ پیشاب ہی ہوتا ہے۔ تو اگر پیشاب پاک ہوتا تو پھر اس کی یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے۔ رہا ان لوگوں کے ساتھ پیشاب والا معاملہ کہ ان کو اجازت کیوں دی گئی تھی، تو یہ بطور علاج تھی۔
یعنی بطور علاج ان کے لیے اجازت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے جان لیا تھا۔ علماء نے یہ جواب لکھا ہے کہ ان کی شفا اسی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ہر حرام چیز سے شفا طلب کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس بات کا حتمی طور پر یقین ہو، 100% یقین ہو کہ اس سے شفا ممکن ہے۔ تو یہاں پر 3 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے، انہیں قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، یا ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ صورتحال بدلنے سے سزائیں بدلنے کا معاملہ ہے۔ مثلا بعض فقہا نے کہا کہ ڈاکوؤں کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ ہمارے اصحاب احناف کا مختار مذہب یہ ہے کہ اگر اس نے صرف مال لوٹا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی ڈاکو نے کسی راہ گیر کا مال لوٹا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے صرف قتل کیا اور مال نہیں لوٹا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دوسری سزا دوسری قسم کے ڈاکو کے لیے ہے۔ اور اگر اس نے قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو اس کے پاؤں اور ہاتھ مخالف جانب سے کاٹے جائیں گے اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید آگے ارشاد فرمایا، یہاں پر ایک سوال ضرور ہے کہ اسلام میں اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اسلام ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے جاری کرتا ہے۔ سزاؤں میں سختی یقیناً جرائم میں کمی کا سبب ہے۔ آج وہ ممالک جو سزاؤں میں زیادہ سختی کے قائل نہیں، وہاں پر جرائم کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ راہ چلتے ہوئے راہ گیروں سے چیزیں چھین کر لوگوں کا بھاگ جانا، بدکاری کرنا، شراب پینا، یہ تمام معاملات ان ممالک کے اندر کثرت کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں جہاں پر سزائیں انتہائی قلیل رکھی گئی۔ وہ ممالک جیسے کہ اس کی ایک مثال سعودی عرب ہے کہ جہاں پر چوری کی سزا انتہائی شدید ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو رجم کی سزا ہے وہ بدکاری پر مرتب کی جاتی ہے۔ تو اب ان دونوں ممالک کا تناسب کر لیجئے، ایک طرف امریکہ کو رکھیے، ایک طرف سعودی عرب کو رکھیے، تو دونوں کے اندر جرائم کا جو تناسب ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی بڑی وجہ اسلام کی سزاؤں کا نافذ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کر لے اور اس کے تقاضے پورے کرے تو ڈاکو سزا سے اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ لوگوں کے ساتھ ہے اس لیے اس کا تقاضا باقی رہے گا۔ اب اس کے اولیاء چاہیں یعنی جن سے سامان لوٹا تو وہ معاف کر دیں، اگر چاہیں تو اس کا تقاضا کر لیں۔ اگر کوئی توبہ کرتا ہے لیکن اس سے یہ حق ساقط نہیں ہوگا، جن کا اس نے مال لوٹا ہے وہ اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا